وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام میرے پیارے معزز سامعین اکرام، علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت صحابہ اکرام میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت سے گہرے تعلقات تھے، جو رشتہ داری کے حساب سے، اسلام کے حساب سے اور محبت کے حساب سے الگ الگ تعلقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت صحابہ اکرام میں بہت ہی الگ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول دونوں محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے رشتہ داری میں ایسے ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام رشتہ دار لگتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین، خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ کاتبین وحی، حافظین قرآن بھی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی ایک بچپن سے ہی ایک صفت تھی کہ وہ بہت ہی چالاک تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں ان کو یمن کا قاضی قرار دیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی اندر ایک صفت ان کے خاندانی اعتبار سے ملی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی فصیح اللسان اور بہت ہی زیادہ بلیغ اللغات تھے، کہ ان کے جو بھی جملے، جو بھی اقوال، جو بھی باتیں ان کی زبان سے نکلتے وہ اقوال زرین میں لکھا جاتا تھا، اور یہ ہمارے لیے بہت سی بہترین نصیحتیں ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے چند علی رضی اللہ عنہ کے ایسی مثالیں یا ایسے جملے یا ایسے باتیں بتاتا چلوں جن میں علی رضی اللہ عنہ کی فصاحت اور بلاغت بھی نظر آتی ہے اور ہمارے لیے بہت ہی قابل نصیحت بھی ثابت ہوتی ہیں۔ ایک ایک گناتا چلوں جو آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت ہی بہترین ثمرہ علی رضی اللہ عنہ کے زبان سے اللہ تبارک و تعالی اس امت کو نصیب کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے اقوال میں سے کئی ایسے اقوال ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے فرمان، علی رضی اللہ عنہ کے اقوال جو بہت ہی بہترین نظر آتے ہیں۔ اس میں چند ایسے جملے ہیں جن کے باقاعدہ روایات کے ذریعے عربی زبان میں ملتے ہیں، اور چند ایسے جملے ہیں جو اردو زبان میں ملتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم وہ زبان میں پڑھیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں اور جس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہوں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا پہلا جملہ اور پہلا قول، جو پہلی نصیحت اس امت کے لیے یہ رہی کہ التوفیق و خیر قائد، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے وہ ہمارا بہترین لیڈر ہوتا ہے۔ توفیق ہمارے لیے بہت بہترین رہنما ہے، اور العقل خیر صاحب، اور عقل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو نصیب کرتا ہے وہ بہترین دوست ہوتا ہے۔ حسن الخلق خیر و قرین، اور بہترین اخلاق ہمارے لیے ایسے ہیں جیسا کہ ہمارے لیے بہترین دوست ملا ہو، ایک بہترین ساتھی ملا ہو۔ تو جتنے زیادہ آپ کے اندر بہترین اخلاق ہوں گے وہ آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ثابت ہوگا آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت کے لیے۔ الادب خیر میراث، اور ادب، تربیت اور آپ کے اندر وقار اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ایک انسان کو باوقار بناتی ہیں، یہ تمام طرح کی تربیتیں، ادب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک میراث ہے جو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ میراث کہتے ہیں وہ مال جو والد کے، باپ کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کو ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میراث بہترین ادب اور بہترین اخلاق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ نصیب کرتا ہے۔ ولا وحشت اشد من العجب، جو انسان اپنے آپ میں زیادہ فخر کرتا ہے وہ بہت ہی بھیانک چیز ثابت ہوتی ہے دوسروں کے ڈر سے بھی۔
یعنی لوگ دوسروں کو ڈرنے سے، دوسروں سے گھبرانے سے جتنا مشکلات، جتنی مصیبتیں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ اپنے آپ میں انسان فخر کرنے سے بہت زیادہ مصیبتیں انسان کو لگتی ہیں، انسان کو آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو ڈر یا دوسروں کے ڈر سے اس سے زیادہ اپنے آپ فخر اور تکبر کرنے سے بچا کرو، صرف اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا پہلا قول رہا جو نصیحت کے طور پر علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کے درمیان کہا تھا۔ التوفیق خیر قائد، العقل خیر صاحب، حسن الخلق خیر قرین، الادب خیر میراث، ولا وحشت اشد من العجب۔ دوسری اقوال زرین جو علی رضی اللہ عنہ کے لسٹ میں شمار کی جاتی ہے وہ یہ ہے: الحیاء زینہ والتقوی کرم وخیر المراکب مرکب الصبر۔ مرکب الصبر تو مرکب السکر یعنی صبر۔ علی رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الحیاء زینہ، آپ کے اندر شرم اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حیا، شرمندگی، شرم بہت ہی زیادہ نظر آتی ہے۔ یعنی حیا ایک ایسی چیز ہے، شرم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برے افعال سے بہت ہی زیادہ بچاتی ہیں۔ انسان کی عزت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، انسان اپنی عزت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے دوسرے برے کام کرنے سے، تو یہ حیا ہر چیز کو آڑ بنتی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الحیاء زینہ، کہ یہ جو حیا ہے، جو یہ شرم انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ تو آج انسان خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اپنے اندر حیا پیدا کرے، شرم پیدا کرے، جس سے تمہارے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ والتقوی کرم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اور ہمارے اندر صرف للہیت پیدا ہونا، صرف اللہ کے لیے کام کرنا، یہ تقوی یہ بہت ہی معزز مقام کو پانے کی چیز ہے، معظم مقام تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو تقوی کی بہت سی فضیلت ہم کو قرآن و حدیث میں بھی ملتی ہے، تو علی رضی اللہ عنہ اس کو نکھار کر اس طرح اپنے اقوال زرین میں کہا ہے۔ وخیر المراکب مرکب الصبر، تو علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے بہترین سواری صبر ہے۔ جتنا زیادہ آپ صبر کے ساتھ کرو گے تو اتنا ہی آپ کا سفر بہترین رہے گا۔ تو صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے ذریعے بہت سی اہمیتیں بتائے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ صبر بہترین سواری ہے، جتنا زیادہ آپ اس پر سواری کرو گے آپ کا سفر اتنا ہی آسان ہوگا۔ تو اسی طرح دوسروں کے بھی اقوال صبر کے متعلق بتائے جاتے ہیں کہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ جتنا زیادہ صبر کریں گے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اتنا ہی زیادہ اس بندے کے ساتھ ہوگی۔ تو ہم جو بھی پریشانی مصیبتیں ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، تو اس کے مدت تک، اس مصیبت جانے کے وقت تک صبر کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم کچھ بھی کر لیں تو اللہ کی تقدیر سے کچھ ہٹ کر نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی اپنی تقدیر میں بدلا نہیں سکتے۔ صبر کرنے سے ہمارے لیے نیکیاں بھی ہیں، اور دوسری طرف حکمت کے ذریعے ہم بہترین حل بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تیسرا قول زرین جو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے: الصبر مفتاح الظفر والتوکل علی اللہ رسول الفرج۔ تو علی رضی اللہ عنہ صبر کے ہی متعلق اور ایک قول کہا جو بہترین قول یہ رہا کہ صبر مفتاح الظفر، یعنی صبر جو ہے تمام کامیابیوں کی کنجی ہے۔ تو جتنا آپ زیادہ صبر کرو گے، آپ کے ہر مصیبت کے بعد، ہر پریشانی کے بعد آپ کے لیے کامیابی ہے، اس کا حل ہے۔ تو صبر بہت ہی اہم صفت ہے جو کئی مصیبتوں کا بہت ہی بہترین حل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدائش سے لے کر آخری وقت تک کئی مصیبتیں آئیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو وہ صبر کر کے بتائے کہ صبر کرنے سے کتنا بہترین بدلہ اور کتنا بہترین انعام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سورۃ الدہر میں کہا: انما جزاء، تو جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا بدلہ جنات و حریرہ ہیں، تو ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، اور ان کے لیے بہترین لباس ہیں۔ تو صبر کرنا بہت اہم ہے۔ وتوکل علی اللہ رسول الفرج، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا یہ کئی مصیبتوں کے درمیان کا راستہ ہے، جو راستہ ہم کو مصیبتوں سے نکال کر حل بیان کرتا ہے، ہم کو سیدھی راستہ دکھاتا ہے اور مصیبتوں سے ہٹنے کا راستہ ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ مسلمان کی خاص صفت ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، کہ جس کے ذریعے انسان کئی مصیبتوں میں پھنس جانے کے باوجود بھی اللہ پر امید رکھے، اللہ کے ساتھ بھروسہ رکھے کہ ضرور مصیبت دور ہوگی، اور مصیبت کرنے والا اللہ ہے اور مصیبت دور کرنے والا بھی اللہ ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تو اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے چارواں قول جو اقوال زرین میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قیمت المرء ما یحسنہ، چھوٹا سا جملہ ہے، بہت ہی بہتر اور زبردست گہرا معنی رکھتا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا، قیمت المرء، انسان کی قیمت، کسی شخص کی قیمت، کسی شخص کی ویلیو، کسی شخص کا مقام و مرتبہ اس کے بہترین اعمال کا دار و مدار پر ہوتا ہے۔ انسان جتنا بہترین عمل کرے گا اتنا ہی بہترین اس کا مقام ہوگا، اتنی ہی زیادہ لوگوں کے درمیان لوگوں کے نگاہوں میں اتنی ہی زیادہ اس کی عزت رہے گی، اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس کی ویلیو ہے۔ اگر انسان جتنا برا کام کرے گا اتنا ہی گھٹیا ہوگا اور نگاہوں میں سب کے نیچے گر جائے گا۔ تو یہ تمام علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب راغب دلانے کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں معزز بننے کے لیے ہرگز کام نہ کریں۔ قیمت المرء ما یحسنہ، کہ جو بھی وہ نیک عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سے معزز مقام ملتا ہے، اللہ کے پاس اسی وقت اس کی قیمت ہے۔ تو اللہ کے پاس اپنی قیمت پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی قیمت دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں قول علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں اپنی زبان اور جسم کے اندر یکسانیت پیدا کرو۔ ہم اپنی زندگی میں، اپنے ماحول میں کئی ایسے لوگوں کو پائیں گے جو زبان سے ایک جملے کہہ رہے ہوں گے مگر ان کا جسم کچھ اور ہوگا، یعنی اسے اپنی مورڈ زبان میں کہیں، عام زبان میں کہیں تو ظاہر ایک اور ہوتا ہے، باطن اور ایک ہوتا ہے، باہر انسان کچھ اور کہتا ہے، اندر کچھ اور سوچتا ہے، یہ منافقت ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں منافقت ہرگز اپنے اندر پیدا نہ کریں، منافقوں کا بہت ہی برا انجام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا آخری درجہ ان کے لیے تیار کیا ہے۔ سب سے خطرناک عذاب منافقین کو ہوگا، جو مسلمانوں کا دعویٰ کریں گے مگر کفار کے ساتھ ہوں گے، یعنی ظاہر میں مسلمان نظر آتے ہوں گے، اندر سے وہ اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ اس طرح ہرگز نہ بنو، آپ کا اندر اور باہر دو یکساں ہو۔ قیامت کے دن بدلہ وہی کو ملے گا جو جیسا وہ کرے گا، المرء مع من احببتا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا تمہارا عمل ہوگا قیامت کے دن ویسا آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ آپ کوشش کریں گے دنیا میں جب تک رہے اللہ کے لیے بہترین کام کریں جو آپ کے لیے قیامت کے دن بہترین سلوک کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو علی رضی اللہ عنہ نے سامنے رکھا کہ المرء مع من احببتا، کہ انسان قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو دنیا میں محبت کرتا ہوگا، جن کو چاہتا ہوگا۔ جو لوگ اپنا آئیڈیل ہیروز کو بناتے ہیں، جو اپنا آئیڈیل ہیروئنز کو بناتے ہیں، جو اپنا آئیڈیل ایک ایکٹر کو بناتے ہیں، اور جو اپنا آئیڈیل یہود و نصارہ کو بناتے ہیں، اور جو دنیا میں مالدار ہے اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اس کو اپنا نمونہ بناتے ہیں، جیسا وہ چلتا ہے ویسا چلنے کی کوشش، جیسا وہ پہنتا ہے ویسا پہننے کی کوشش، جیسا وہ کھاتا ہے ویسا کھانے کی کوشش، جیسا اس کا گھر ہے ویسا گھر بنانے کی کوشش، ایسا انسان اپنے دوسرے انسان کو دیکھ کر بدلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ لوگ جس طرح دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کام کریں گے قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ہم عمل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کریں، جو ہمارے لیے قیامت کے دن بہترین ذریعہ بنے۔ جو لوگ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا، انہی جماعت میں ہمارا شمار کرے گا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کریں، قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا قول جو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمل صالح کی مقبولیت تقویٰ ہے، کہ لوگ جتنا زیادہ ڈریں گے اس کا چھوٹا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی قابل قبول ہے۔ انسان اللہ کے ڈر کے بغیر عمل کریں تو وہ ریاکاری کہلاتی ہے، تو ریاکاری ہمارے لیے جتنا بھی عمل کرے وہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، بغیر خلوص کے قبول نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت، تقویٰ ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے۔
ساتویں نصیحت جو علی رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر مسلمانوں سے کہا کہ اے حاملین قرآن حکام پر عمل کرو ورنہ قیامت کے قریب برعکس ہوں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی نصیحت یہ ہے کہ قرآن میں جو بھی بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیا کرو۔ قیامت کے دن پیشین گوئی اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن تو پڑھ رہے ہوں گے، قرآن تو ہوگی، مگر اس کے برخلاف عمل کریں گے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کئی فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اگر کوئی فرقہ قرآن و حدیث کی طرف دعوت دے تو دوسرے مسلمان قرآن و حدیث کی طرف آنے تیار نہیں ہوتے، بلکہ جو ان کے امام کہتے ہیں، جو ان کے قائدین کہتے ہیں، وہی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بہت بری صفت ہے کہ قرآن حدیث ہمارے سامنے ہونے کے باوجود اس قرآن و حدیث کو بازو رکھیں اور قرآن و حدیث کے خلاف جو لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں کہ بہت کفر اور شرک کی چیز ہے جو ہم کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ آٹھویں نصیحت جو علی رضی اللہ عنہ نے اس امت سے کی کہ ہر مصیبت کا ایک وقت ہے، عقل مند وہ ہے جو صبر کرے۔ بہترین نصیحت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں پر کی کہ ہر مصیبت کا ایک خاص مدت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک خاص متعین وقت ہوتا ہے۔ جیسا ہی اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے درمیان کئی چیزیں مارکیٹ میں ملتے ہیں جن پر ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، جس کا ایکسپائری ڈیٹ ہو جائے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح علی رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ ہر مصیبت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ آپ اس وقت تک صبر کر لیا کریں، جیسا ہی جیسے ہی مصیبت کا وقت ہو جائے گا خود بخود مصیبت چلے جائے گی اور تمہارے لیے آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مصیبت کے ساتھ، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس وجہ سے مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ بہت ہی عقل مندی کی علامت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں وقت سے قبل اور مصیبت سے جو مصیبت کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے کام کرنا یہ ہمارے لیے اور زیادہ مصیبتیں مول لینے کی علامت ہے کہ مصیبت جب بھی ہو تو ہم صبر کریں، اگر اس سے پہلے ہم اس کا حل ڈھونڈیں، وقت سے پہلے ہم کام کریں تو اور مصیبتیں ہم کو لاحق ہوتی ہیں۔ نویں نصیحت جو علی رضی اللہ عنہ نے اس امت سے کی تھی کہ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ گناہوں کی سزا تین طرح سے ملتی ہے کہ عبادت میں سستی ہوتی ہے اور معیشت میں تنگی اور لذت نہیں ہوتی، حلال میں لذت ختم ہو جاتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے گناہوں کے اثرات اپنی زندگی میں کیسے ہوتے ہیں اس نصیحت کو بتاتے ہوئے تین چیزیں بتائیں کہ انسان جب تک زندگی گزارتا ہے اور جب تک زندہ رہتا ہے، اگر تمہاری زندگی میں عبادت کرنے کی توفیق نہ مل رہی ہو تو سمجھو کہ آپ پر گناہوں کی سزا اور گناہوں کے اثرات زیادہ ہو رہے ہیں۔ عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بھی بہت تنگ گزر رہی ہے، تو یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اور آپ کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ محتاج ہیں۔ اور اگر حلال چیز کھانے میں آپ کے اندر لذت ختم ہو جائے، حرام کھانے میں آپ کو بہت زیادہ شوق ہو، تو آپ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دی ہے اور آپ گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ نے گناہوں کے اثرات کی تین علامتیں بتائے ہیں کہ وہ عبادت میں بھی پیچھے ہوگا اور اس کی معیشت بھی بہت تنگ ہوگی اور حلال کھانے پر وہ ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ 10ویں نصیحت جو علی رضی اللہ عنہ نے اس امت سے کی تھی، انسان کو بہترین دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو بہترین دولت عقل ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عقل دے کہ وہ حق بات کو لیتا رہے، بری بات کو چھوڑتا رہے، سچ بات معلوم ہو، اچھی بات معلوم ہو تو اسے قبول کرے، اس طرح کی جو عقل ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ اور انسان کی غربت جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ بے وقوفی ہے کہ جو انسان حق سامنے ہونے کے باوجود اسے قبول نہ کرنا، سچ ملنے کے باوجود اسے قبول نہ کرنا، آپ کو توفیق کا راستہ ملنے کے باوجود بھی اس توفیق کو نہ پانا، یہ بے وقوفی ہے۔ اور یہ بے وقوفی انسان کی بہت زیادہ غریب بنانے کی، بہت زیادہ محتاج بنانے کی علامت ہے۔ انسان کا ڈر تکبر اور فقر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر تکبر ہو، فقر ہو، دوسروں سے زیادہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو سمجھو وہ ڈر ہے۔ اصل میں وہ ڈر ہے جو آپ لوگوں سے بہت زیادہ ڈر رہے ہو، آپ لوگوں کے درمیان رہنا نہیں پسند کر رہے ہو۔ اگر آپ کے اندر فخر نہیں ہے تو آپ ہمت والے ہو کہ ہر ایک کے درمیان آپ گھس سکتے ہو، ہر ایک سے میل جول کر سکتے ہو، ہر ایک سے بات کرنے کی آپ کے اندر ہمت ہوتی ہے۔
انسان کی بزرگی، انسان کا وقار، انسان کا مقام اس کے نیک و کردار ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے عربی جملے میں کہا تھا کہ قیمت المرء ما یحسنہ، کہ انسان کی قیمت اسی وقت تک رہے گی جب تک وہ اچھے اعمال کرتا رہے گا۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ شراب پی کر کہیں روڈ پر گرے ہو تو وہ ہمارے نگاہوں میں گھٹیا لوگ ہیں، جن کی کوئی عزت نہیں ہے، جن کی ہماری نگاہوں میں کوئی مقام نہیں ہے۔ جو لوگ عام سڑکوں پر زنا کر رہے ہو، جو لوگ عام سڑکوں پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، اور جو لوگ ہمارے سامنے کھل کر جھوٹ بول رہے ہوں، ہمارے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد خلاف ورزی کر رہے ہوں، اس طرح کے تمام گناہ انسان کو دوسروں کی نگاہ سے گھٹا دیتے ہیں، مقام کو گرا دیتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک انسان بہترین کام کرتا رہے گا اس وقت تک اس کی عزت رہے گی۔ اور کئی ایسے اقوال ہیں جو علی رضی اللہ عنہ نے اس امت کو نصیحت کی ہیں، مگر چند ایسے میں متعین کر کے آپ کے سامنے رکھا ہوں جو ہمارے لیے قابل نصیحت ہیں، ورنہ تو علی رضی اللہ عنہ کے بہت بڑے بڑے خطبے موجود ہیں جو علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں رعایا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نصیحتیں کرتے تھے۔ بہت بڑے بڑے خطبے ہیں جو بہترین فصاحت، بلاغت کے ساتھ ساتھ علی رضی اللہ عنہ کا تقوی، علی رضی اللہ عنہ کی حکمت، علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے صفات ان جملوں میں، ان باتوں میں اور ان اقوال میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ ان باتوں سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے اندر علی رضی اللہ عنہ جیسی حکمت اور تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔